السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ تلک الرسول، یہ رسول ہم نے فضیلت دی، بعضهم، ان رسولوں کے بعض کو، علی بعض، بعض رسولوں پر، منہم، ان رسولوں میں سے بعض وہ رسول ہیں، من کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کی، ورفع بعضهم درجات، اور اللہ نے ان میں سے بعض رسولوں کے درجات کو بلند کیا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، وآتینا، اور دی ہم نے، عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، البینات، واضح دلیلیں، وأیدناہ، اور ہم نے قوت دی اس کو، اور ہم نے اس کو تقویت دی، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، ما اقتتل الذین من بعدہم، نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی تھیں، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، تو ان میں سے بعض وہ ہیں، من آمن، جو ایمان لائے، ومنہم، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، من کفر، جنہوں نے کفر کیا، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، مقتتلوا، تو وہ نہ لڑتے، قتال نہ کرتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے، ما یرید، جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ ارادہ کرتا ہے۔ تلک الرسل، یہ رسول ہیں، اللہ فرماتے ہیں، یعنی پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا، اور بھی جتنے یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا اس صورت کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جتنے بھی رسول تھے جن کا ذکر ہوا ہے، ان رسولوں میں بعض رسولوں کو ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے افضل نبی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفضلونی علی الانبیاء، کہ مجھے باقی انبیاء پر میری فضیلت بیان نہ کرو۔ اب یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے باقی نبیوں پر فضیلت نہ دو۔ تو یہ آیت اور حدیث کے اندر معنی کے اندر تھوڑا سا فرق محسوس ہو رہا ہے، جس کو ہم تضاد کہتے ہیں، تعارض کہتے ہیں۔ تو اس کو اس طرح دور کیا گیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دوسرے انبیاء کی فضیلت کو کم کر کے، ان کی شان میں کمی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتا ہے، تو آپ نے اس انداز کو اختیار کرنے سے منع کیا۔ باقی آپ کی فضیلت باقی انبیاء کی بنسبت زیادہ ہے۔ اب کوئی شخص باقی انبیاء کی شان میں کمی کرتا جائے اور پھر آخر میں یہ ثابت کرنا چاہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، تو یہ انداز اچھا نہیں۔ تو یہ بات ہمیں اس حدیث سے منع کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلونی علی الانبیاء،
کہ مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو، یعنی ان کی شان میں کمی کرو اور پھر میری فضیلت بیان کرو، ایسا نہ کرو۔ لیکن اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، ہر رسول کا ایک الگ مقام بنایا، اور آپ کی فضیلت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کو جمع فرمایا اور ان سے ایک عہد لیا، جس کا ذکر ہم آگے چل کر سورہ آل عمران میں پڑھیں گے۔ تو اس میں ان سے یہ عہد لیا گیا کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر کوئی رسول آ جائے، یعنی اگر تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تم اپنی نبوت کو چلا رہے ہو اور اپنی نبوت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہو، اور تمہاری زندگی میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی بھی اور نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، نبوت اگر چلے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی چلے گی۔ منہم من کلم اللہ، بعض نبی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کی، اور یہ اللہ سے کلام جن نبیوں نے کی ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ابن حبان کی ایک روایت سے آدم علیہ السلام کا بھی مکلم ہونا، اللہ سے کلام کرنا ثابت ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور اللہ نے بعض نبیوں کے درجات کو بلند کیا۔ پھر آگے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اللہ نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلیلیں دیں، اور عیسیٰ بن مریم کو جو واضح دلیلیں دیں وہ مختلف انداز سے تھیں۔ وہ ایک اندھے کو آنکھوں والا اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ ایک نابینے کو بینا کر سکتے تھے، اور کوڑ اور برس کی بیماری والے پر ہاتھ پھیرتے اور اسے صحت یاب کر دیتے۔ یہ واضح دلیلیں تھیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کرتی تھیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کی روح القدس سے مراد جبریل امین ہے۔ روح القدس پاکیزہ روح لفظی معنی، تو ادھر روح القدس سے مراد جو ہے وہ جبریل امین ہے کہ جبریل کے ذریعے اللہ نے عیسیٰ بن مریم کو تقویت دی۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ چاہتے، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ چاہتے، تو یہاں اس کا جواب محذوف ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ ہدایت کو قبول کر لیتے، ہدایت کو اختیار کر لیتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ چاہتے تو لوگ جو ہیں وہ ہدایت کو پا لیتے، لیکن لوگوں کا حال کیا ہوا؟ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ چاہتے تو نہ قتال کرتے، نہ لڑتے وہ لوگ جو ان نبیوں کے بعد تھے، جبکہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی تھیں۔ اگر اللہ چاہتے لوگ ہدایت پا جاتے، اور لوگ ان نبیوں کے گزرنے کے بعد ان کے پاس واضح دلائل موجود تھے، واضح دلیلیں ان کے پاس تھیں، وہ ایمان لاتے، حق پر قائم رہتے تو وہ رہ سکتے تھے، لیکن وہ حق پر قائم نہیں رہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے آپس میں مسائل کے اندر اختلاف کیا، قرآن و سنت، انہوں نے نبی کی باتوں کو سمجھنے میں اختلاف کیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، تو پھر ان لوگوں میں سے بعض تو وہ لوگ تھے جو نبی کی باتوں پر ایمان لائے، وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ، اور بعض پھر وہی ہوئے جنہوں نے نبی کی باتوں کا انکار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتے تو یہ لڑتے نہ، یہ قتال نہ کرتے، لیکن اللہ وہی کرتے ہیں جو اللہ ارادہ رکھتے ہیں، جو اللہ چاہتے ہیں، یعنی جو اللہ کی مشیت میں ہوتا ہے اللہ ویسا ہی کرتے ہیں۔ اب نبیوں کے گزرنے کے بعد، نبیوں کے چلے جانے کے بعد ان لوگوں کے پاس واضح دلیلیں تھیں جو کہ نبیوں کی صورتوں میں یا نبیوں کے ذریعے ان کو مل چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ان واضح دلیلوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ان
ان میں اختلاف کیا، ان کو ماننے سے انکار کیا۔ پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو ان دلیلوں پر ایمان لائے تو ان پر ایمان ثابت ہوا، وہ ثابت قدم رہے اور ایمان والے رہے، اور ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، کفر کیا، تو ان کے اوپر کفر ثابت ہوا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتے تو یہ نہ لڑتے، یعنی اس میں بھی اللہ کی حکمت اور اللہ کی مشیت تھی، اللہ جو چاہیں اللہ وہی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس چیز سے ما جو رزقناکم ہم نے تم کو رزق دیا، من قبل اس سے پہلے، ان یہ کہ یاتیا آئے، یومن وہ دن، لا بیع فیہ کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعت اور نہ کوئی سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون اور کافر جو ہیں ہم الظالمون یہی ظالم ہیں۔ اب یہاں اس آیت کو اللہ نے آغاز کیا ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے، اور جب اس آیت کا انتہا کیا ہے تو کافروں کا ذکر کرتے ہوئے اس آیت کا انتہا کیا۔ اب یہاں پر چند باتیں ذکر کی گئیں، کیا ہے؟ انفقوا مما رزقناکم، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اس رزق سے خرچ کرو جو اللہ نے تم کو دیا ہے، اور کب خرچ کرو؟ اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، لا بیع فی نہ خرید و فروخت ہوگی اس میں، ولا خلہ نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعہ نہ کوئی کسی قسم کی سفارش ہوگی۔ یعنی یہ تینوں کام قیامت کے دن نہیں ہونے والے، نہ تو قیامت کے دن کوئی خرید و فروخت ہونی ہے، نہ کوئی اس دن کوئی کسی کو کوئی دوستی کام آ سکتی ہے، ولا شفاعت نہ کسی کی کوئی سفارش کام آ سکتی ہے، اور وہ ہم آگے ابھی پڑھیں گے، جس کو اللہ اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکتا ہے اور اسی کی ہی سفارش کام آ سکتی ہے۔ یعنی یہ تین کام قیامت کے دن نہیں ہونے والے۔ تو اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اختتام پر ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ نے ایمان والوں کو قتال کا حکم دیا، اور پھر اس قتال کے لیے مال کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا، یعنی قرض حسنہ کی صورت میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کہہ کر، اور پھر اس کے بعد جو ہے طالوت اور جالوت کا قصہ ذکر کیا، جس میں جہاد کی ترغیب دلائی گئی، جس میں باطل کو ختم کرنے کے لیے حق کو سامنے آنا پڑتا ہے، اس طرف توجہ دلائی، اور پھر اس کے بعد جہاں سے بات شروع ہوئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو وہاں پر آ کر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا، اے ایمان والو خرچ کرو اس چیز سے جو ہم نے تم کو رزق دیا اس دن کے آنے سے پہلے، کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی دوستی جس دن کوئی کام آنے والی ہے۔ اچھا، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، والکافرون هم الظالمون، وہ کافر ہیں اور یہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ کافر اگر دنیا میں خرچ کرتا ہے تو دنیا میں اس کو خرچ کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ظاہر دنیاوی طور پر وہ اپنے آپ کو اچھا انسان متعارف کروا سکتا ہے، سخی متعارف کروا سکتا ہے، لیکن یہ اس کا صدقہ و خیرات کرنا یہ اس کو قیامت کے دن کوئی کام دینے والا نہیں۔ اس کو یہ صدقہ و خیرات کرنا اس کو کسی بھی کام آنے والا نہیں۔ لیکن جو ایمان والے ہیں، ایمان والے اگر صدقہ و خیرات کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ خرچ کرنا ان کے لیے قیامت کو باعث سفارش بھی بن سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اور اس کے صلے میں جو اللہ ان کو جنت دیں گے، تو یہ بڑی ہی بہترین بے ہے کہ یہ دنیا میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اور اللہ ان کو قیامت کے دن اس کا بہترین صلہ دیں گے، تو یہ بڑی بہترین بے ہے۔ لیکن جو کافر ہے وہ دنیا کے اندر جتنا بھی خرچ کر لے، نہ تو وہ جنت کو پا سکتا ہے، نہ اس کو اللہ کی طرف سے کوئی مدد مل سکتی ہے، نہ کوئی اس کا قیامت کے دن کوئی سفارشی ہو سکتا ہے۔
والکافرون هم الظالمون۔ اب یہ کافروں کا حال یہ ہے کہ یہ ظالم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، تو اس آیت کی روح سے اور مفسرین اسے کافر بھی کہتے ہیں، کہ کیونکہ یہاں پر جو برعکس ایمان والوں کے برعکس جن کا ذکر کیا گیا تو وہ کافر ہیں، یعنی جو کافر ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو جہاد کا اعلان کیا تھا، تو وہ بھی اسی بات پر تھا کہ جو شخص زکوٰۃ کا منکر ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو اسلام کے کسی ایک رکن سے انکار کرے گا اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ایک آیت کے اندر جو کہ آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے، اس میں ہر جملے میں اپنی صفت کا ذکر کرتے ہیں، ہر جملے میں اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، اور یہ تقریباً 10 جملے ہیں۔ ان 10 جملوں میں اللہ کی صفات کا ذکر کیا گیا۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے کئی احادیث مروی ہیں۔ اس آیت الکرسی کو اعظم آیہ فی کتاب اللہ اور سیدۃ آی القرآن، یعنی یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، اور کتاب اللہ میں سب سے بڑی آیت کا اس کو لقب دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ القاب سے نوازا، اور آپ نے فرمایا کہ جو اس کو رات کو سوتے وقت پڑھ لیتا ہے تو شیطان سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور ہر نماز کے بعد پڑھنے والے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی، یعنی معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، اللہ ہی ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ کی ہی عبادت کی جائے۔ الحی، اللہ زندہ ہے، القیوم، قائم رہنے والا ہے، زندہ ہے۔ الحی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ذکر کی گئی کہ اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ موجود تھے۔ القیوم، اللہ قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب کچھ نہیں ہوگا اللہ تب بھی موجود ہوں گے۔ الحی، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھے۔ القیوم، جب کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ تب بھی ہوں گے۔ الحی، اللہ زندہ ہیں۔ القیوم، اللہ قائم رہنے والے ہیں۔ القیوم کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ کے لیے قائم ہے، اور اپنے بندوں کے رزق، ان کی روزی کا بندوبست کر رہے ہیں، اور اپنے بندوں کی حفاظت میں اللہ اپنے بندوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیسرا جملہ، اور اس میں اللہ کی صفت یہ بیان کی گئی کہ اللہ کو اونگ نہیں آتی اور نہ نیند آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا ہی ہے۔ لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ سب اسی اللہ کا ہی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے، کون ہے، ذا وہ شخص، الذی جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس اللہ کے ہاں، الا باذنہ مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے؟ ہاں، اگر کوئی وہاں سفارش کر سکتا ہے تو وہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی سفارش کرے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتا۔ بعض لوگوں نے اپنے آپ کے متعلق یہ بات پھیلائی بزرگوں اور پیروں اور فقیروں کے حوالے سے
کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے۔ ان بدبختوں سے انسان یہ پوچھے کہ آپ کو کس نے یہ خبر دی ہے کہ یہ اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کریں گے؟ اللہ کے ہاں کوئی شخص اس وقت تک سفارش نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، لیکن آپ بھی اس وقت تک سفارش نہیں کریں گے جب تک اللہ سفارش کرنے کا حکم نہیں دیں گے، جب تک اللہ سفارش کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تب تک آپ سفارش نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اللہ کے عرش کے پاس سجدے میں گر جاؤں گا اور گڑ گڑاؤں گا، اور اللہ مجھے کلمات سکھائے گا، میں ان کلمات کے ذریعے اللہ کو پکاروں گا، اور پھر اللہ کی طرف سے مجھے یہ کہا جائے گا ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، کہ آپ اپنے سر کو اٹھائیے، آپ سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا، جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کریے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد میں سفارش کروں گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے تو وہ جو شفاعت ہوگی، وہ جو سفارش ہوگی، وہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہی ہوگی۔ اسی طرح شہیدوں کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ بھی سفارش کریں گے، یا کوئی اور بھی لوگ ہیں جن کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ وہ سفارش کریں گے۔ تو یہ تمام سفارشیں اس وقت ہوں گی جب تک اللہ ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ ہم اپنی طرف سے کسی بندے کو نامزد کریں اور کہیں کہ یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کرے گا، تو ہمیں اس سے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کرے گا، آپ کو اس بات کے متعلق کس نے خبر دی کہ یہی شخص اللہ کے ہاں آپ کے حق میں سفارش کرے گا؟ تو یہ بات کہنا، اپنی طرف سے کسی کو نامزد کرنا، یہ ایک جھوٹی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہ ہاں قیامت کے دن کوئی شخص اس وقت تک سفارش نہیں کر سکتا جب تک اللہ اس کو اجازت نہ دیں۔ اس آیت میں سرے سے سفارش کا انکار نہیں ہے کہ کوئی بھی اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا، بلکہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ہاں سفارش ہوگی، لیکن اللہ اپنے بندوں کو جب تک اجازت نہیں دے گا تب تک وہ سفارش نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی اپنی طرف سے نومینیٹ کرتا ہے کہ یہ میری سفارش کرے گا، تو اس سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کو یہ کس نے خبر دی ہے کہ یہ آپ کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کرے گا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے مگر اس کی اجازت کے ساتھ؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ چھٹے جملے میں یہ کہا گیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ وہ ہے جو کچھ تمہارے آگے ہے اس کو بھی جانتا ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ مطلب کیا آگے کا؟ یعنی دنیا میں تمہارے آنے سے پہلے دنیا میں جو کچھ ہو چکا اللہ اس کو جانتا ہے، اور پیچھے یعنی تمہارے دنیا سے جانے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جو کچھ تمہارے آگے ہے اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے، یعنی تمہارے آنے سے پہلے جو کچھ ہو چکا اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، اور جو تمہارے جانے کے بعد ہوگا اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی دنیا کے اندر لوگ بھی غیب کا علم جانتے ہیں، اللہ جتنا علم تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ان کے پاس بھی ضرور ہے، مکمل تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ اختیار بزرگوں کے پاس ضرور ہے۔ ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، تو یہ بات اس آیت کے منافی ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، نہیں گھیرتے کسی بھی چیز کے ساتھ من علم ہی، اس کے علم سے، الا بما شاء، مگر ساتھ اس کے جسے وہ چاہے۔
ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی بھی کچھ بھی اللہ کے علم سے احاطہ نہیں کر سکتا، الا بما شاء، مگر جس کو اللہ علم دینا چاہے۔ اللہ اپنے علم سے اگر کسی کو علم دے دے تو وہ اللہ کی مرضی ہے، تو اللہ کے علم تک کسی کی بھی رسائی ممکن نہیں، کوئی اللہ کے علم تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی اللہ جو علم اللہ کے پاس ہے کوئی اس علم سے واقف نہیں ہو سکتا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، نہیں احاطہ کر سکتے کسی بھی چیز کا من علم، اس کے علم سے، الا بما شاء، مگر جو علم اللہ چاہے کہ وہ کسی کو عطا کر دے تو وہ اللہ کی ہی مرضی ہے کہ اللہ اگر اپنے علم سے کسی کو دے دے تو وہ شخص یہ کوئی اس کی پاور یا یہ کوئی اس کی قابلیت نہیں ہے کہ اس کے پاس اللہ کے علم سے کچھ ہے، بلکہ یہ اللہ کے ہی اختیار میں ہے کہ اللہ نے اپنے علم سے اس کو عطا کیا اور اس کو منتخب کیا کہ اب اللہ اپنا علم کسی کو کچھ دینا چاہے۔ اور یہ کون ہے جن کو اللہ نے اختیار کیا کہ ان کے پاس اللہ کا علم ہو؟ تو یہ انبیاء اور رسول ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے علم سے ان کو عطا کیا۔ اب ایک شخص وہ ہے، مثال سے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک بات کا مجھے پتہ ہے اور دوسرے کو اس بات کا علم نہیں، میں ایک آدمی کو وہ بات بتا دیتا ہوں اور وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ جاتا ہے اور جان لیتا ہے۔ اب یہ کوئی نہیں کہے گا کہ جو دوسرا آدمی ہے جس کو بات بتائی گئی ہے کہ اس کو غیب کی کسی بات کا پتہ ہے، ایسا کوئی نہیں کہنے والا۔ اب اسی طرح جو رسول ہیں ان کو اللہ نے اپنے علم سے نوازا ہے، اب ان رسولوں کے اختیار میں نہیں تھا کہ یہ اللہ کے علم سے کچھ حاصل کر سکتے، لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ اپنے علم سے ان کو نوازے، اللہ نے اپنا علم ان کو عطا کیا، تو ہم اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان رسولوں کے پاس غیب کا علم ہے، بلکہ ان کو علم دینے والا اللہ ہے، اللہ نے ان کو علم دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ ان کے پاس خود یہ اختیار ہے کہ یہ کوئی غیب کی بات جانتے ہیں یا کسی چیز کے حالات سے واقف ہیں یا کوئی بات بتا سکتے ہیں، ایسی بات کہنا یہ جہالت پر مبنی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث، وہی بارش برساتا ہے، ويعلم ما في الارحام، وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور وہ اسی کو ہی پتہ ہے کہ آنے والے دن میں ایک انسان نے کیا کچھ کمانا ہے، وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور کسی بھی نفس کو یہ نہیں پتہ کہ اس نے کس جگہ پر مرنا ہے، نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ آنے والے دن میں اس کو کیا نعمتیں اور کیا کمائی اور کتنی دولت ملنے والی ہے، اور نہ کوئی نفس یہ جانتا ہے کہ اس کو کس جگہ پر موت آنی ہے، اس کا کسی کو علم نہیں۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جس بندے نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 5 باتوں میں سے کسی بات کا علم تھا یا ان 5 کا علم تھا تو اس نے آپ پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ انبیاء کرام کے پاس غیب کا علم نہیں، بلکہ وہ وحی کے ذریعے ان پر اللہ کے علم کا نزول ہوتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اللہ سب جانتا ہے۔ یہ اللہ کے علم سے کچھ بھی کسی بھی قسم کا کسی بھی چیز کو یہ نہیں جان سکتے، الا بما شاء، مگر اللہ جسے چاہے اپنے علم سے نوازتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی، وسع کرسیہ، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر وسیع ہے، یعنی اللہ کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو اپنے اندر سما لیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ 7 آسمان اور یہ 7 زمینیں یہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے ایک چٹیل میدان کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوتی ہے، ایک چٹیل میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، اور جس طرح
وہ انگوٹھی ایک معمولی سی چیز لگ رہی ہوتی ہے ایک بہت بڑے میدان میں، تو یہ جو 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، یہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ان 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی حیثیت اس انگوٹھی کی طرح ہے جو ایک چٹیل میدان میں پڑی ہوتی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اب یہاں ہم اس آیت میں اللہ کی صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کی صفات کا ذکر ان آیات میں ہو رہا ہے، جس میں اب ایک بات وہ یہ کہ اللہ کی کرسی، اب یہ اللہ کی کرسی، اس کی کیفیت اور اس کی ماہیت اور اس کا انداز کیسا ہے، اس حوالے سے سوال کرنا یہ جہالت پر مبنی سوال ہے، بلکہ یہ بدعتیوں کے سوال ہیں۔ ہمیں جتنا بتا دیا گیا کہ اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر وسیع ہے، تو بس ہمیں اتنا ہی ایمان لانا چاہیے۔ اب ہم اس کرسی کی کیفیت بیان کرنے لگ جائیں، اب ہم اس کرسی کے حالات یا اس کرسی کو کسی اور کرسی کے ساتھ اس کی مثالیں بیان کریں، یا اس کو کسی اور چیز کے ساتھ تشبیہ دینا شروع ہو جائیں، یا ہم کہیں کہ کرسی ہے ہی نہیں، بس یہ ایسے ہی، اس سے کرسی سے مراد اللہ کا جو ہے نا علم اور یا کوئی قدرت مراد لے لیں، یا کوئی اور معنی مراد لے لیں، تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں جسے سلف صالحین نے منع فرمایا۔ اللہ کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں جو معروف قول ہے کہ ان کو بغیر تکییف، تمثیل، تشبیہ اور تعطیل کے تسلیم کیا جائے۔ تکییف کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت، صفت کی کیفیت بیان کرنا۔ تشبیہ کہتے ہیں کہ صفت کو کسی دوسری صفت کے ساتھ، یا اللہ کی صفت کو مخلوق کی کسی صفت کے ساتھ اس کی مثال بیان کرنا۔ اور تشبیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت کو مخلوق کی کسی صفت کے ساتھ تشبیہ دینا۔ اور تعطیل کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کا سرے سے انکار کر دینا۔ تو یہ تمام چیزیں اس سے سلف صالحین نے منع کیا ہے۔ اور ان سوالات میں پڑھنا، اس حوالے سے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک معروف قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ، کہ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا یہ تو معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس کا علم کسی کو نہیں، اور جو شخص اس کیفیت کے متعلق سوال کرے گا تو یہ سوال کرنا بدعت میں شمار ہوگا۔ لہذا اللہ کی صفات کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ وہ صفات اللہ کی جس طرح قرآن کے اندر، حدیث کے اندر ذکر کر دی گئیں، ہمیں اسی طرح ہی ان صفات پر ایمان لانا اور ان کو تسلیم کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب ہم ان صفات کی کیفیات اور ان صفات کو تشبیہ دینے میں اور ان صفات کی مثالیں بیان کرنے میں، یا سرے سے ہی کوئی کہے کہ مجھے یہ صفت سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اللہ کی صفت ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں، تو یہ ایسا کرنے والا اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی صفات کا انکار کر رہا ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن پاک میں ذکر ہوتا ہے اللہ کا ہاتھ ہے، اسی طرح حدیث سے جو ہے نا اللہ کا مسکرانا بھی ثابت ہوتا ہے، اللہ کا پاؤں، یا دیگر چیزیں جو حدیث سے ثابت ہوتی ہیں، بس جتنا ہمیں معلوم ہو گیا بس ہمیں اسی پر ہی ایمان لانا چاہیے۔ اللہ کا وجہ، اللہ کا ید، ضحک، جو صفات اللہ کی قرآن میں حدیث میں ذکر ہیں، بس ہم انہی کو سنیں اور انہی کے اوپر ہی ایمان لائیں۔ مزید ہم اس کے اندر اپنی رائے جب دینے لگیں گے تو پھر ہم کفر والے رستے کے اوپر چل پڑیں گے۔ بس قرآن پاک میں جب ذکر ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو بس جی اللہ کا ہاتھ ہے، اب ہم سوچیں کہ وہ ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے، وہ کس طرف جا سکتا ہے، تو یہ سارے سوال بدعتیوں کے سوال ہیں، اور یہ سارے سوال ہمیں کفر کے راستے پر لگانے والے ہیں۔ لہذا ان کیفیات اور ان سوالات، تمثیلات، تشبیہات، تعطیلات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات جس طرح قرآن میں ذکر کی گئیں، حدیث میں ذکر گئیں، بس اسی حد تک اس پر ایمان لانا ہے۔ جتنا ہمیں بتا دیا گیا بس ہم نے اتنا ماننا ہے، جو ہم سے چھپا لیا گیا یا ہمیں جس کی خبر نہیں دی گئی تو ہمیں اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو سما لیا ہے۔ لہذا صفات کے حوالے سے یہ بات میں نے واضح طور پہ میں نے کوشش تو کی ہے کہ میں سمجھا دوں،
کہ صفات جس طرح اللہ کی قرآن و حدیث سے ثابت ہوں گی، جتنی ذکر کی گئی ہیں اور جس حد تک ذکر کی گئی ہیں، بس ہمیں اتنا ہی قبول کرنا ہے، اتنا ہی ماننا ہے۔ اپنی رائے یا کسی بھی قسم کی مثالیں، پھر اللہ کی صفات کو کسی دوسری کی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ مثال دینا، یا مخلوق میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دینا، اور پھر کیفیات بیان کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ لہذا جو کچھ ذکر کیا گیا بس اس کو اسی طرح تسلیم کر لینا چاہیے اور اسی پر ہی ایمان لانا چاہیے۔ ولا یعودہ حفظہما، اللہ کو زمین و آسمان کی حفاظت نہیں تھکاتی، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اللہ کو زمین و آسمان کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ زمین و آسمان کی حفاظت کر کے اللہ کو کوئی تھکاوٹ کا سامنا کرنا ہو تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی بلند ہے، العظیم بڑا ہے، وہی بلند مرتبے والا اور بڑا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی بھی قسم کی کوئی زبردستی نہیں۔ لا اکراہ، نہیں ہے زبردستی، فی الدین، دین میں۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ظاہر ہو گیا راہ پانا، من الغی، گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، اور جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے گا۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کہتے ہیں شیطان کو، اور طاغوت کہتے ہیں ہر اس باطل کو جو حق کے سامنے آئے، اور طاغوت کہتے ہیں ہر اس جابر کو جو اللہ کو چھوڑ کر اپنی بات انسانوں کو منوانے کا ارادہ رکھتا ہو، جو اللہ سے منحرف کر کے لوگوں کو اپنی باتوں کی طرف لگائے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ شیطان کو طاغوت کہتے ہیں، جابر قسم کا انسان جو لوگوں کو اللہ سے پھیر کر اپنی طرف لگانا چاہے اور اپنی بات کو منانا چاہے، یا خود رب ہونے کا اعلان کرے، وہ طاغوت ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو شیطان کے ساتھ کفر کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، فقد، تو تحقیق، استمسک، اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط کڑا، لا انفصام لہا، کہ جس نے ٹوٹنا نہیں ہے۔ لا انفصام، لا میں نے نہیں، انفصام، ٹوٹنا، لہا، اس کے لیے، یعنی اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا اس نے پکڑ لیا ہے کہ جس نے ٹوٹنا نہیں ہے۔ کہ جو شخص طاغوت کا انکار کر دے گا، شیطان کے ساتھ کفر کرے گا، اور وہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے، تو اس بندے نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، اور ایسا کڑا ہے کہ جس کا ٹوٹنا نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، جو ایمان لے آتا ہے اور پھر ڈٹ جاتا ہے، وہ بندہ ایک ایسا مضبوط کڑا پکڑ کے کھڑا ہے کہ جس کا ٹوٹنا ممکن ہی نہیں۔ یعنی ایسے بندہ جو اللہ پر ایمان لا چکا ہے، اس کا جنت میں جانا لازم ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی بھی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے، دین بالکل آسان ہے۔ کہ دین، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ ہر کسی سے آسانی کا ارادہ کرتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی جبر اور کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور فرمایا تبین الرشد من الغی، تحقیق جو بھلائی ہے وہ گمراہی سے واضح ہو گئی۔ گمراہ چیز لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتی ہے، اور جو حق ہے وہ بھی واضح ہو کے رہتا ہے۔ لوگ پھر گمراہی سے نکل کر اپنے آپ کو حق کی طرف لگاتے ہیں۔ تو جو شخص شیطان کے ساتھ کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، اس نے ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا جس نے ٹوٹنا نہیں ہے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم، نکالتا ہے ان کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف۔ ظلمات اور نور قرآن پاک میں جہاں بھی ان کا ذکر آیا ہے، قرآن پاک میں جہاں بھی ظلمات اور نور کے الفاظ آئے ہیں، ان سے مراد کفر اور ایمان ہے۔ ما سوائے سورہ انعام کی آیت وجعل الظلمات والنور، تو یہاں پر
رات اور دن مراد ہیں۔ صرف اس جگہ ظلمات اور نور سے رات اور دن مراد ہیں، باقی قرآن پاک میں جہاں پر ظلمات اور نور آیا ہے تو ظلمات سے مراد کفر اور نور سے مراد ایمان ہے۔ اب یہاں اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ایمان والوں کا دوست اللہ ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لگاتا ہے، من الظلمات اندھیروں سے نکال کر، یعنی کفر سے نکال کر، الی النور ایمان کی طرف لگاتا ہے۔ اب نور جو ہے یہ واحد ہے، اس کا جمع آتا ہے انوار، اور ظلمات یہ جمع ہے، ظلمات یہ جمع ہے اور اس کا واحد آتا ہے ظلمتن، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر نور کیونکہ اس سے مراد ایمان ہے، حق کا، حق جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور جو باطل ہوتے ہیں وہ کئی انداز اور مختلف انداز اور قسم قسم کے باطل ہو سکتے ہیں، اس لیے یہاں پر ظلمات کو جمع لایا گیا، اور نور جو حق ہے وہ ایک ہے، اس لیے نور کو واحد ذکر کیا گیا۔ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور اللہ ان کو کفر سے نور کی طرف، ایمان کی طرف، کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لگاتا ہے۔ اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، کافروں کا جو دوست ہے وہ کون ہے؟ شیطان۔ یخرجونہم، وہ شیطان ان کو کیا کرتے ہیں؟ نور سے نکالتے ہیں، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ یعنی جو کافر ہوتے ہیں، شیطان جو ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایمان سے نکال کر ان کو کفر کی طرف لگائیں، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لوگ مائل ہو جائیں۔ اب یہاں پر یخرجون جب طاغوت کا ذکر کیا گیا تو کیونکہ شیطان بہت سارے ہیں، حق باطل راستے بہت ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان کا جمع کے ساتھ ذکر کیا گیا، اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم، یہ جمع سب ذکر کیے گئے، اور جو حق ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا راستہ حق والا راستہ ہے، تو وہ ذکر کیا گیا۔ تو یخرجہم یہاں بھی واحد کے ساتھ، اور نور کو بھی واحد لایا گیا۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ جو شیطانوں کے جو دوست ہیں یہ ان کو نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔